نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یمانی قریشی خلیفہ ہوگا جو مختلف جماعتوں کا امیر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ قبیلہ ہمدان اس کے وزراء ہوں گے، اور خولان اس کے لشکر ہوں گے، اور حمیر اس کے اعوان و مددگار ہوں گے۔ امام مہدی کے انصار جس طرح حجاز اور مکہ سے ہوں گے، اسی ہی حجازی حکومت میں بھی امام مہدی سے عقیدت رکھنے والے نیک صالح ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے بالخصوص شامی حضرات بھی مکہ میں ہوں گے۔ اس وجہ سے روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کے لیے ان کے انصار کو اس طرح جمع کریں گے جس طرح بارش سے پہلے منتشر بادل یکجا کیے جاتے ہیں۔ ان کو مختلف جماعتوں کی شکل میں اکٹھا کریں گے۔ مخالفت اور موافقت کی اس کشمکش میں امام مہدی کے انصار رکن اور مقام میں جمع ہو کر بیعت کریں گے۔ امام مہدی اپنے انصار کے ساتھ مل کر حرم شریف سے اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پہلے حرم شریف پر قبضہ کا اعلان کریں گے۔ حرم مکی سے شروع ہونے والی یہ تحریک کامیاب ہو کر مکہ مکرمہ میں پھیل جائے گی، اور مکہ پر قبضہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح ایک مبارک سفر کا آغاز ہو جائے گا، چونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں صرف ان امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اس مقدس بیت کی تکمیل اور اس کے کامیاب ہونے والے کی ضروری ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو باتیں شرعی اور شرعی اعتبار سے اس تحریک کو نقصان نہیں دیتی تو ان باتوں کا تذکرہ روایت میں نہیں ہوتا۔ یہ تذکرہ امام مہدی کے بیعت سے پہلے عام مسلمانوں میں ظہور مہدی کی خواہش، اس بارے میں بے چینی سے معلومات حاصل کرنے اور دیگر باتوں سے متعلق روایت کا تطبیقی جائزہ پیش خدمت تھا۔